نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے بہتر ہی نہیں بلکہ واجب سمجھتا ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم سبھی کے داتا، لمبے لمبے ہاتھوں سے کرم کی بھیک دینے والے سرکار مدینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ابھی میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے. اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے. آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دل کو سکون نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں سکون کس چیز میں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے بس خدا کو یاد کرنے سے. دلوں کو سکون ملتا ہے بس خدا کو یاد کرنے سے. حضرات، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم لوگ نمازوں سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، عبادت سے دور ہیں. آج ہمارے نوجوان ساتھی زناؤں کے اڈوں پر جا رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں. اللہ اکبر، آج یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہمارے دلوں کو سکون نہیں ہے، ہمارے بچے پریشان ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جس کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے جنات اور انسانوں کو پیدا فرمایا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. لیکن آج ہم اس دنیا کے اندر اس دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھول چکے ہیں. اللہ اکبر، آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی. جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت اتنی آسان ہوتی تو حضرت عمر فاروق پر کوڑے نہ برچھائے جاتے. جنت اتنی آسان ہوتی عثمان غنی کو کوڑے نہ مارے جاتے. جنت اتنی آسان ہوتی تو زین العابدین کے پیروں میں پیڑیاں نہ ڈالی جاتی. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جس کام کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہی کام کریں. یاد رکھو یہ زندگی بہت چھوٹی سی زندگی ہے. ایک دن ہم کو مر جانا ہے. ہمارا وقت، ہماری موت کا وقت کب مقرر ہے ہم کو معلوم نہیں ہے. یاد رکھو دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو معلوم نہیں. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس دولت نہیں ہے. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہماری اچھی شادی نہیں ہوئی ہے، ہماری شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں 3 چیزیں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے نہیں ملتی. اللہ اکبر. نمبر 1 موت وقت سے پہلے نہیں آتی ہے. نمبر 2 دولت وقت سے پہلے نہیں ملتی ہے. جتنی قسمت میں ہے وہ آپ کو مل ہی جانی ہے. یاد رکھو. نمبر 3 وہ چیز ہے شادی. رب چاہتا ہے جبھی اسی کی شادی ہوتی ہے. جب رب چاہتا ہے جبھی اس کا وقت اسی وقت پر وہ کام کیا جاتا ہے. یاد رکھو اگر ہم اپنا دماغ دوڑائیں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اپنا کام اپنے دماغ سے کر لیں، ہر کام اپنی سوچ سے کر لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے.
جب وہ چاہتا ہے جبھی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم سوچیں گے کہ ہم اچھے کام کریں، اچھی طرح سے نماز ادا کریں، اچھی طرح سے روزے رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، تو یاد رکھو ہماری زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی، ہم بھی خوش رہیں گے، ہمارے بچے بھی خوش رہیں گے۔ اللہ اکبر! آج کل ہمارے نوجوان زنا کے اڈوں پر جاتے ہیں، زنا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، یاد رکھو زنا وہ بدترین گناہ ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر، یاد رکھو الزانیۃ والزانیہ، یعنی ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں اچھی بیوی آئے، اچھی بیوی آئے، نیک بیوی آئے، ہمارے نیک صالح اولاد پیدا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اس کے رسول سے محبت کریں گے تو یاد رکھو ہماری زندگی بھی اچھی گزرے گی اور ہمارا ہر وقت اچھا گزرے گا۔ اللہ اس کے رسول کی عبادت میں گزاریں گے تو یاد رکھو ہمارا آخری وقت بھی انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آج ہم نے معاشرے کے اندر یہ دیکھا کہ ہم آج ایک دوسرے کی غیبت کرتے نظر آتے ہیں، چغلی کرتے نظر آتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر محلے کے اندر ایک بات اگر کسی کو بتا دی جائے تو وہ 5 منٹ سے پہلے پورے بستی کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اگر سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر کوئی بات سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ اس کا سسٹم چالو ہوتا ہے، اس کا سسٹم چالو ہونے کے بعد تبھی وہ نیوز پر وہ چیز ڈالی جاتی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں، اگر کوئی بات ان کو بتا دی جاتی ہے تو 5 منٹ سے پہلے پوری بستی میں کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، میرا رب اس کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والوں کو رب معاف نہیں فرماتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّا صَاحِبَ الْغِیبَةِ حَتَّى لَا يُغْفَرْ لَهُ صَاحِبُهُ، اور غیبت کرنے والے کی بخشش اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہو۔ آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ہم غیبت کرنے کے بعد رب سے معافی مانگ لیں گے، رب ہم کو معاف فرما دے گا۔ یاد رکھو ہرگز ہم کو رب معاف نہیں فرما سکتا جب تک ہم اس شخص سے معافی نہیں مانگیں گے جس کی ہم نے غیبت کی ہے۔ آج ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں، ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائیاں ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے، یاد رکھو ارے ہم نے پچھلی امتوں کو دیکھا، جب انہوں نے گناہ کیا ان امتوں پہ عذاب آیا، دن میں رات کو وہ گناہ کرتے تھے، دن میں ان کے چہرے پر سردرد وہ گناہ ہو جاتا تھا، ان کا چہرہ بتا دیا کرتا تھا ہاں یہ شخص رات کو گناہ کیا تھا، اسی لیے اس کا چہرہ صبح کو ظاہر ہو جاتا تھا اور اس کا چہرہ بتا دیا کرتا تھا ہاں اس نے رات کو گناہ کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، لیکن آج ہم گناہ کر رہے ہیں، راتوں کو گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، طرح طرح کی برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہمارے اوپر ہے، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں ایک دم سزا نہیں دی جاتی۔ پچھلی امتوں کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب وہ گناہ کرتے تھے ان کو عذاب دے دیا جاتا تھا، لیکن آج ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے بیچ ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا فضل و کرم ہے۔ جب پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، اس امت کے لیے انہوں نے ساری زندگی آنسو بہائے۔ ہماری آج یہ امت ایسی ہو چکی ہے ہم سو کر اپنی آنکھیں سجا لیا
لیا کرتے ہیں، لیکن میرے آقا کی زندگی میں قربان جائیے کتنی محبت وہ امت سے کرتے ہیں۔ جب وہ روتے تھے تو امت کی یاد میں اپنی آنکھیں سجا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، پیٹ سے پتھر میرے آقا نے باندھے ہیں، کس طرح کی زندگی میرے آقا نے اپنی گزاری ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھی طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے، پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی، ہرگز نہیں مل سکتی۔ یاد رکھو، نماز روزہ فرض کیا گیا ہے، علم دین سیکھنا فرض کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے، دنیا کی محبت میں مبتلا رہیں گے، تو یاد رکھو ہماری زندگی ہمیشہ اچھی نہیں رہ سکتی۔ یاد رکھو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یاد رکھو، دولت کا ہونا اللہ کا فضل و کرم نہیں ہے، بلکہ نیک ہونا اللہ کا فضل و کرم ہے۔ نماز کی توفیق ملنا اللہ کا فضل و کرم ہے، روزے کی توفیق ملنا اللہ کا فضل و کرم ہے، کسی دوسرے مومن بھائی کی مدد کرنا اللہ کا فضل و کرم ہے، کسی کی پریشانی دور کرنا اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 3 شخص موجود ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون شخص ہوں گے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1 وہ شخص جو کسی میری امت کی پریشانی دور کر دے، کسی امتی کی پریشانی دور کر دے۔ جوانا کہ کوئی شخص سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران آپ بائک سے جا رہے تھے، آپ نے اس کو بٹھا لیا، وہ بھی مدد ہو گئی۔ کوئی شخص بھوکا تھا، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، وہ بھی مدد ہو گئی۔ نمبر 2 میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نمبر 2 وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نمبر 2 وہ شخص ہے جو کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا وہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 نمبر وہ جو میری سنت کو زندہ کر دے، جو میری سنت کو زندہ کرے، یعنی کہ جس قوم کے اندر سنت دب چکی ہے، وہ سنت مر چکی ہے، اس سنت کا دفاع کر چکے ہیں وہ لوگ، اس سنت کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت اللہ عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا حال ہے؟ آج ہمارے نوجوان اپنی داڑیاں بنوا کر گڈروں میں پھینکتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر یہ قوم اسی طرح گناہوں میں ملوث رہی، اپنی داڑیاں مڑواتی رہی، تو یاد رکھو اس امت پر کبھی کرم نہیں کیا جائے گا۔ آج جو ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے اندر کتنا جذبہ ہے، اللہ رب العزت نے کتنی طاقت ان کو دی ہے، کتنا صبر ان کو دیا ہے، وہ اپنے بچوں کو یوں ہی قربان کر دیتی ہیں۔ لیکن آج ہم اگر ہمارے محلے کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، کچھ بات ہو جاتی ہے، ہمارا بچہ اگر کوئی سمجھدار بچہ اگر کچھ بات کہنے لگتا ہے، حق بات بولنے لگتا ہے، تو ہمارے ماں باپ ہم کو کھینچ لیتے ہیں، کہنے لگتے ہیں تو کیوں جا رہا ہے، تو کیوں بول رہا ہے، لڑنے دو جو لڑ رہا ہے، کرنے دو جو جیسا کر رہا ہے۔ لیکن یہ درست نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے میرے دوستو، اے میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں گزار دے۔ یاد رکھو ہم نے تو یہ دیکھا ہے شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد ماں باپ کو ستایا جاتا ہے، بھائی بہن کو ستایا جاتا ہے۔ اچھی بیوی مل گئی تو ہم نے باپ کو چھوڑ دیا، اچھی بیوی مل گئی ہم نے ماں کو چھوڑ دیا، ہم کو دولت مل گئی ہم نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، ہم کو دولت مل گئی ہم نے اپنے بہن کو چھوڑ دیا، ہم نے دولت مل گئی ہم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھو رشتہ داری اگر ہم توڑیں گے، نماز پڑھتے رہنا، مسجدیں تعمیر کراتے رہنا، مدرسے بدواتے رہنا، یاد رکھو اگر رشتہ داروں کا دل توڑا ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، یاد رکھو اے میرے نوجوانوں قسم خدا کی اگر مسجد نبوی کا مینار بھی بنوایا ہوگا، اگر ماں باپ ناراض ہیں، تیرا رشتہ دار ناراض ہے، تیری وہ نماز، تیری وہ مسجد تعمیر کرانا تیرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اگر تو نے اچھے کام کیا ہوگا، ٹوٹا ہوا دل جوڑا ہوگا، تو انشاءاللہ تیرے دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام
کام آئے گا، یہاں بھی تو کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، میں صرف آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزار دیں، ورنہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم بھی سفر کرتے ہیں، سفر کرتے کرتے ہم نے یہ دیکھا ہے ایک بائک ادھر سے آتی ہے، گاڑی ادھر سے جاتی ہے، دونوں میں ٹکر ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے ایک کی لاش وہاں پڑی ہے، دوسرے کی لاش وہاں پڑی ہے۔ تو یہ زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے، ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں، ہم نے نہیں سوچا کہ ہمارا وقت کیسے گزر گیا، ہم اتنے بڑے کیسے ہو گئے۔ ارے جب رات کو آپ سونے کے لیے جائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا کہ ہماری زندگی کہاں گزر گئی، ہم نے اپنا وقت کہاں ٹائم ویسٹ کیا، اپنا ٹائم کہاں ویسٹ کیا، ہم نے اپنا وقت کتنی نمازوں میں گزارا، کتنی عبادتوں میں گزارا، کتنی اللہ کی عبادت کی، کتنی محبت رسول سے کی۔ یاد رکھو، اگر ہم اس دنیا کے اندر ہیں، اگر ہم اچھے کام کریں گے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ جنازہ گیا، جنازہ جیسے ہی نکلا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ جب دوسرا جنازہ گزرا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں واجب ہو گئی۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، اے میرے صحابہ کرام سنو، جب پہلا جنازہ گزرا تھا تو لوگ اس کی اچھائی کر رہے تھے، اس کی اچھائی بیان کر رہے تھے، اس کو اچھا کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا آدمی تھا، دل کا صاف تھا، ہر ایک دوسرے کی مدد کرتا تھا، کوئی پریشانی میں ہوتا تھا تو اس کی مدد کرتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں واجب ہو گئی۔ اے میرے صحابہ، اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دوسرا جنازہ گزرا تھا تو آپ نے یہی الفاظ بولے تھے کہ واجب ہو گئی۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، جب یہ اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ اس کی برائی کر رہے تھے، یہ دوسروں کا دل دکھاتا تھا، کسی کا حق مار کر کھا جاتا تھا، ایک دوسرے کو گالیاں دیتا تھا، چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، لوگ اس کی برائی کر رہے تھے۔ تو اس لیے میں نے فرمایا کہ اس پہ جہنم واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس دنیا سے جاؤ تو اچھے کام کر کے جاؤ، تاکہ لوگ کہیں ہاں واقعی میں بھلا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک تھا، بہت اچھے کام کیا کرتا تھا، ایک دوسروں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اگر ایک دوسروں کی مدد ہم کریں گے تو یاد رکھو اللہ رب العزت دل کے حالوں کو جانتا ہے، ہر ایک کے دل کو حال کو جانتا ہے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو یاد رکھو ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، اگر برے کام کریں گے یاد رکھو ہمارا برا انجام ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو جنت کے بجائے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ یاد رکھو ابھی دروازہ توبہ کا بند نہیں ہے بلکہ کھلا ہے، کھلا دروازہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، آج ہی عہد کر لیں کہ ہم انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہمارا گزرے گا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاریں گے، نماز روزوں میں گزاریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھیں گے، اپنے رشتہ داروں کو خوش رکھیں گے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے پاک پروردگار عالم، ہم نے جو بیان کیا اے مولا، اس میں جو الفاظ غلط ہو گئے ہوں مولا، جو غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما، اپنے محبوب کے صدقے اس کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔